بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج انشاءاللہ ہم 9th کلاس کی میتھ کے ایکسرسائز 2.1 کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹس یہاں ہمارے پاس پہلا کویسچن ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں ایکسپریس ان سائنٹیفک نوٹیشن یعنی کہ سائنسی ترکیب میں لکھیں۔ اسٹوڈنٹس سائنسی ترکیب میں لکھنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس نمبر ہے نا، یہ جو پہلا نمبر ہمارے پاس پڑا ہے نا، یہ اسے ہم کہتے ہیں عام ترکیب کی حالت میں لکھا ہوا ہے، جس میں یہ 10 کی پاور میں نہیں ہوتا۔ اور سائنسی ترکیب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نمبر 10 کی پاور کی شکل میں لکھا ہوگا۔ تو ہمارے پاس یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے نا، یہ والا، یہ سائنسی ترکیب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم سائنٹیفک نوٹیشن کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اسے ہم عام ترکیب کہتے ہیں، یہ 10 کی پاور میں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس عام ترکیب میں ہے، انہوں نے سوال میں دیا ہوا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں اسے سائنسی ترکیب میں لکھیں، یعنی کہ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم اس کو 10 کی پاور میں کس طرح کنورٹ کریں گے وہ ہم سیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھ لیں کہ وہ نمبر جو ہمارے پاس عام ترکیب میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر اگر اشاریہ نہ ہو تو وہ ہمیشہ یہاں رائٹ ہینڈ سائڈ کی آخر میں ہمارے پاس اشاریہ ہوتا ہے، یہاں پر جس میں اشاریہ نہ لکھا ہو تو وہ یہاں ہوتا ہے۔ اب سٹوڈنٹس ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس اشاریہ کو موو کروانا ہے۔ کہاں موو کروانا ہے؟ سب سے پہلا جو غیر صفری ہندسہ ہوگا نا ہمارے پاس، پہلا نان زیرو جو ہندسہ ہوگا، پہلا نان زیرو یا غیر صفری ہندسہ کون سا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس 2 ہے، تو ہم نے اس کے بعد یہاں پر اشاریہ لے کے آنا ہے، اس کے بعد ہم نے اشاریہ لے کر آنا ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ ہم نے اشاریہ کو کرانا ہے جمپ، یعنی موو کروانا ہے ہم نے۔ تو یہ دیکھیں ہم اس کو کتنے ہند سے ادھر موو کرائیں گے، 1 2 3 4 5 6۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں سے یہاں تک لانے کے لیے یہ جو اشاریہ ہے ہمارے پاس ڈیسیمل ہے، اس کو کتنے ہند سے موو کروایا ہے؟ ہم نے 6 ہند سے موو کرایا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس ہم لکھیں گے 2، پہلا غیر صفری ہندسہ ہے۔ اب اشاریہ یہاں لگائیں یا نہ لگائیں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد کوئی بھی ہمارے پاس غیر صفری ہندسہ نہیں ہے جو ہم اشاریہ لگاتے۔ ویسے میں لگا دیتا ہوں، آپ لگا بھی سکتے ہیں۔ 2 پوائنٹ ضرب کریں گے آپ۔ اب آپ نے جتنے ہند سے موو کروایا ہے اتنی 10 کی پاور لکھ دیں گے۔ ہم نے اشاریہ کو ادھر 6 ہند سے لے کے آئے ہیں تو 10 کی پاور آپ نے 6 لکھ دینی ہے۔ ایک اور کنسیپٹ ہے اسٹوڈنٹس کہ اب دیکھیں اشاریہ کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے دائیں طرف سے بائیں طرف لے کے آئے ہیں، یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے ہم اسے موو کروا کر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لائے ہیں، تو اس کی جو پاور ہے نا ہمارے پاس یہاں پوزیٹیو ہے، پاور پوزیٹیو ہے۔ اور اگر ہم اس کو اس طرف سے لے کے آتے، اس طرف یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے لے کر آتے ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، تو پھر پاور ہمارے پاس نیگیٹو آتی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کنسیپٹ اوپر میں بتا دیتا ہوں کہ اگر اشاریہ کو ہم ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف لے کر آئیں تو ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے نا وہ پوزیٹیو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر قوت نمائی کی جو پاور ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ قوت نمائی ہمارے پاس مثبت آئے گی، یعنی کہ پاور جو ہے ہمارے پاس وہ پوزیٹیو آئے گی۔ اور اگر ہم اسے یہاں سے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف لے کر آتے، ادھر سے ادھر موو کرواتے، تو پھر جو پاور ہوگی نا ہمارے پاس وہ نیگیٹو آئے گی، یعنی کہ قوت نمائی ہمارے پاس منفی میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ جز نمبر 2 کرتے ہیں ہم اپنی۔ جز نمبر 2 میں دیکھیں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں اشاریہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کا اس رائٹ ہینڈ سائڈ میں آخر پہ اشاریہ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو موو کروائیں، کہاں موو کرانا ہے؟ سب سے پہلا جو غیر صفری ہندسہ ہے اس کے بعد لے کر آنا ہے ہم نے۔ تو یہاں سے جب لائیں گے ہم 1 2 3 4، اشاریہ ہمارا یہاں کتنے ہند سے موو کر رہا ہے؟ 4، تو یہ لگائیں گے 4 کے بعد اشاریہ لگائیں گے، اس کے بعد جتنے بھی غیر صفری ہند سے پڑے ہیں وہ لکھ دیں۔ یہاں پہلے ہمارے پاس جز میں غیر صفری ہندسہ نہیں تھا تو ہم نے اشاریہ کے بعد کوئی ہندسہ نہیں لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں 4 کے بعد ہم نے اشاریہ لگا لیا، باقی یہ جو 2 ہندسے ہمارے پاس غیر صفری پڑے ہیں وہ لکھ دیے ہیں۔ پھر ضرب لگائیے ہم نے، اور 10 کی پاور کتنی لکھی ہے؟ جتنے ہندسے ہم نے اس کو ادھر موو کرایا ہے، 1 2 3 4، تو 10 کی پاور 4۔ اور پوزیٹیو کیوں آئی ہے اس کی؟ جس کی علامت نہ ہو اس کی علامت پوزیٹیو ہوتی ہے،
یہاں پوزیٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کروایا، اسی لیے اس کی پاور پوزیٹیو ہے۔ آپ جوز نمبر 3 دیکھ لیں اسٹوڈنٹس۔ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ جوز نمبر 3 ہمارے پاس اس میں اشاریہ پہلے دیا ہوا ہے، انہوں نے یہاں ہے۔ اب ہم نے اس کو کہاں موو کروانا ہے، کہاں لے کے آنا ہے؟ جو پہلا غیر صفری نان زیرو ہندسہ ہے نا اس کے بعد لے کر آنا ہے۔ تو یہاں پہلا غیر صفری ہندسہ کون سا ہے؟ وہ تو 4 ہے، وہ 4 ہے۔ نان زیرو جو ہمارے پاس ہندسہ ہے پہلا وہ کون سا ہے؟ غیر صفری 4 ہے۔ تو اب ہمیں اشاریہ کو ادھر موو کرانا پڑے گا، 1 2 3۔ تو آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس اشاریہ کہاں لے کے آنا ہے؟ 4 کے بعد، تو یہ 4 کے بعد اشاریہ آ گیا، پھر 2 آ گیا، پھر ضرب۔ اب دیکھیں 10 کی پاور کتنے ہندسے ادھر موو کیا ہے؟ 1 2 اور 3، تو ہم نے 10 کی پاور 3 لکھی ہے۔ لیکن علامت نیگیٹو کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اس بار ہم نے انہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اشاریہ کو موو کروایا ہے۔ یہ میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس سائڈ سے یعنی کہ اس سائڈ سے ہم ادھر موو کروائیں گے تو جو ہمارے پاس پاور ہوگی نا 10 کی وہ نیگیٹو آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پاور نیگیٹو لکھی ہے 3۔ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہاں بھی وہی کام ہے کہ اشاریہ ادھر پڑا ہے، پہلا نان زیرو ہندسہ جو ہمارے پاس غیر صفری ہندسہ ہے وہ 9 ہے، تو ہمیں اشاریہ یہاں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں لے کے آنا ہے، تو ہم اس کو لے کے آتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس 9۔ اب دیکھیں یہاں اشاریہ ہم لگا بھی سکتے ہیں، آپ نہیں بھی لگا سکتے، آپ کی مرضی ہے، جیسے ہم نے پہلے میں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ہندسہ غیر صفری نہیں تھا جو ہم اس کو لکھتے اور اشاریہ لگاتے۔ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس 9 ضرب 10 کی پاور 7۔ 7 کیوں آئی ہے؟ کیونکہ 7 ہندسے ہم نے اس کو اشاریہ کو ادھر موو کیا ہے ڈیسیمل کو، ٹھیک ہے؟ اور علامت اس کی مائنس کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کیا ہے۔ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس جز نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ یہاں دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ اس کو پہلے ہم یہ ہمارے پاس عام ترکیب میں لکھا ہوا ہے، آرڈنری نوٹیشن میں لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پہلے سائنٹیفک نوٹیشن یعنی کہ سائنسی ترکیب میں لکھ لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس کا اشاریہ نہیں ہے تو وہ اشاریہ یہاں پڑا ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے؟ ابھی اس چیز کو بھول جائیں، آپ اس کو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھیں اشاریہ اس کا یہاں پڑا ہے، ہم نے کہاں لے کے آنا ہے؟ پہلا غیر صفری ہندسہ کون سا ہے؟ 7 ہے، تو ہم نے یہاں 7 کے بعد اشاریہ لے کے آنا ہے، تو کتنا جمپ کرائیں گے؟ 1، تو 1 ہندسہ جمپ کرانا پڑے گا، تو 7 اشاریہ 1 ہندسہ 7 کے بعد آ گیا، 3 ہے ضرب 10 کی پاور 1 کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ اشاریہ کو ہم نے 1 ہندسہ موو کروایا ہے، جمپ کروایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے 1 اس کی علامت پوزیٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو ہم نے یہاں سے رائٹ ہینڈ سائڈ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کروایا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ اگر ہم یہاں رائٹ ہینڈ سائڈ سے ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آئیں گے تو علامت پوزیٹیو ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں پوزیٹیو آ گئی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اگلے مرلے میں 7.3 اسی طرح لکھ لیں، ضرب اسی طرح لکھ لیں۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ 10 کی پاور 1 ضرب ہو رہی ہے 10 کی پاور 3 سے۔ یہ جو نیچے ہمارے پاس ہوتی ہے نا پاور کے نیچے جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیس، اسے ہم کہتے ہیں بیس، اور اسے ہم اردو میں احساس کہتے ہیں۔ اور اوپر جو ہمارے پاس یہ چیز پڑی ہوتی ہے اسے ہم پاور بھی کہتے ہیں اور قوت نما بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کبھی بھی ایسے ہندسے آپس میں ضرب ہو رہے ہوں جن کی بیسیں یعنی کہ احساس ایک جیسی ہوں اور وہ ضرب کھا رہے ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ جو ان کی پاوریں ہوتی ہیں نا وہ آپس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو 10 دیکھیں بیس ہے ہمارے پاس، یہاں بھی 10 بیس ہے، وہ آپس میں ضرب ہو رہی ہیں تو وہ ایک ہی بیس لکھ لیں گے اور ان کی جو پاوریں ہیں نا ہمارے پاس قوت نما ہے وہ آپس میں جمع ہو جائیں گے، تو 1 اور 3 جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں 1 اور 3 کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے، تو یہی ہمارے پاس جواب ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جز نمبر 6 اور یہ ہماری آخری جز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اسٹوڈنٹس اشاریہ ہے ادھر پڑا ہے، ابھی اس کو بھول جائیں 10 کی پاور 2 کو۔ اب دیکھیں ہم نے پہلا غیر صفری ہندسہ کون سا 6 ہے، اس کے بعد اشاریہ کو لے کے آنا ہے تو ہم ادھر لے کے آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس ہمارا بن جائے گا 6.5 آ جائے گا، پھر ضرب کریں گے 10 کی پاور 1 لکھی ہے ہم نے۔ 1 کیوں لکھی ہے؟ کیونکہ 1 ہندسہ ادھر جمپ کروایا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اور مائنس اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہم اسے لیفٹ ہینڈ سائڈ سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف لے کر آئے ہیں، یہ آ گیا۔ اب ضرب 10 کی پاور 2 اسی طرح لکھ لیں، نیچے یہ 6.5 اسی طرح لکھ لیں، ضرب۔ اب دیکھیں یہاں پھر احساس یعنی کہ بیسیں جو ہیں وہ سیم ہیں تو ان کی پاوریں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ ضرب جمع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بیسیں جو ہیں آپس میں ضرب ہو رہی ہیں۔
تو 10 ایک بار لکھ لیں گے بیس کو، اوپر یہ جو ہمارے پاس قوت نما ہیں پاوریں ہیں وہ آپس میں جمع ہو جائیں گی، -1 جمع 2 ہو جائے گا، -1 جمع 2 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے پاس علامتیں جو ہیں نا وہ مختلف ہیں، تو اسٹوڈنٹس ایک کنسیپٹ آپ سیکھ لیں، آپ کو اگر یہ کنسیپٹ آتا ہے پہلے تو پھر اچھی بات ہے، لیکن سیکھ لیں کہ کبھی بھی اگر ایک جیسی علامتیں ہوں تو وہ چاہے دونوں مائنس کی ہوں چاہے دونوں پلس کی ہوں تو وہ جمع ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ جمع ہوتے ہیں۔ اور اگر دونوں علامتیں ہمارے پاس مختلف ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ تفریق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تفریق یا منفی ہوتے ہیں، یہاں بھی وہی تفریق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں یہاں ہمارے پاس پہلی جز میں دونوں علامتیں تھیں سیم، اس کا بھی پوزیٹیو ہے اس کا بھی پوزیٹیو ہے، تو ان کو ہم نے کر دیا تھا جمع۔ اور اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس دونوں علامتیں جو ہیں نا وہ مختلف ہیں، جب مختلف ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تفریق ہوں گے، تو 2 میں سے 1 چلا گیا، 1 آ گیا۔ علامت پھر کس کی لگاتے ہیں؟ ہم بڑے حصے کی لگاتے ہیں، تو 2 بڑا ہے تو اس کی پاور پوزیٹیو لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ علامتیں سیم تھی تو جمع ہوئے تھے، 4 ہو گئے تھے، علامت کس کی آئی تھی؟ یہ 3 بڑا ہنس ہے تو اس کی پوزیٹیو ہے، پوزیٹیو لکھیں یا نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں دیکھیں 2 میں سے 1 چلا جائے گا، 1 آ جائے گا اور علامت بڑے ہنسے کی آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہی ہمارا جواب ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم کریں گے کویسچن نمبر 2۔ اسٹوڈنٹس یہ جو کویسچن نمبر 2 ہے نا ہمارا، یہ کویسچن نمبر 1 کا بالکل الٹ ہے، کہ اس میں ہم نے آرڈنری نوٹیشن دی ہوئی تھی انہوں نے، ہم نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن یعنی سائنسی ترکیب میں لکھا تھا۔ اب وہ ہمیں عام ترکیب بنانے کا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں سائنٹیفک نوٹیشن میں سائنسی ترکیب میں سوال دیں گے، ہم نے اس کو عام ترکیب میں یعنی کہ آرڈنری نوٹیشن میں تبدیل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اب کویسچن نمبر ہم اپنا 2 کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ کویسچن نمبر 2 میں ہمارے پاس سوال کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ جز نمبر 1 ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ جب کام ہے الٹ تو ہوگا کیا ہمارے پاس، کہ یہ دیکھیں پہلے کویسچن میں ہمارے پاس کیا تھا کہ اگر ہم اشاریہ کو لے کے جاتے تھے ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف تو پاور نیگیٹو آتی تھی، اور اگر اسے لے جاتے تھے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف تو پاور پوزیٹیو آتی تھی۔ اب کام بالکل الٹ ہوگا اسٹوڈنٹس، اب کام بالکل الٹ ہوگا کہ اگر اب ہم انہوں نے کیونکہ اب سائنٹیفک نوٹیشن ہے تو وہ ہمیں سوال دیں گے 10 کی پاور میں، اور اگر 10 کی پاور ہوئی نیگیٹو، اگر 10 کی پاور ہوئی نیگیٹو تو اس کو ہم اشاریہ کو موو کروائیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، اور اگر ہوئی پوزیٹیو تو اسے موو کروائیں گے کدھر؟ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمارا دیکھیں اشاریہ اگر ادھر موو کرتا تھا تو نیگیٹو آتی تھی، اب پوزیٹیو آئے گی، اور پہلے ہم ادھر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لے جاتے تھے تو پاور پوزیٹیو آتی تھی، اب نیگیٹو ہوگی، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب جز نمبر 1 کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس ہم اپنی۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ یہ ہماری جز نمبر 1 ہے۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس یہاں ہمیں انہوں نے 10 کی پاور میں سوال دیا ہوا ہے، کہ اس میں 10 کی پاور میں ہمیں سوال دیا ہوا ہے، ہم نے اسے آرڈنری فارم یعنی کہ عام ترکیب میں لکھنا ہے، مطلب کہ 10 کی پاور کی شکل ختم کرنی ہے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں اب 10 کی پاور اگر ہم نے ختم کرنی ہے تو اشاریہ جو ہے نا ہمارے پاس اس کو ہم ادھر موو کروائیں گے، کیونکہ ہم نے اس سائڈ پہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اینڈ پہ لے کے آنا ہے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس اب دیکھیں 10 کی پاور کتنی ہے ہمارے پاس؟ 2 ہے، تو یہ جو اشاریہ ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر اب ہوئی پوزیٹیو پاور 10 کی تو اب ہم کدھر موو کروائیں گے؟ اس کو اس سائڈ پہ کروائیں گے، تو 1 اور 2، 10 کی پاور ہے 2 تو ادھر جمپ کروائیں گے 2 ہند سے ادھر، اور پلس کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس سائڈ پہ کروائیں گے، اگر مائنس ہوتی تو پھر اس سائڈ پہ کرواتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں اشاریہ جب 1 اور 2 ادھر آئے گا تو یہ 4 کے بعد آ جائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو یہی ہماری عام ترکیب ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم کیا کریں گے؟ جز نمبر 2 کریں گے اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹ جز نمبر 2 میں ہمارے پاس کیا ہے کہ جز نمبر 2 میں دیکھیں 10 کی پاور 5 ہے، لیکن ہے بھی کتنی؟ پوزیٹیو کی ہے، 10 کی پاور 5 ہے، پوزیٹیو کی ہے، اس کی مطلب کہ ہم نے اشاریہ کو کہاں موو کروانا ہے اسٹوڈنٹس؟ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اشاریہ دیکھیں جس کا نہیں ہوتا تو اس کا کہاں پڑا ہوتا ہے؟ یہاں پر پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا اشاریہ نہ ہو اس کا یہاں پر پڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو جب ہم ادھر 5 ہند سے موو کروائیں گے، آگے تو کوئی ہمارے پاس ہندسہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو خود ہم 0 0 لگائیں گے، تو اشاریہ کو 5 ہند سے ہم نے موو کروانا ہے کیونکہ یہ
5 लिखा हुआ है 10 की पावर, तो हम खुद से 5 सिफरें लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। तो इशारिया जो हमारे पास है ना स्टूडेंट, वो 5 हिस्सों के बाद यानी कि 5 सिफर के बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो इसीलिए हमने इसको इधर राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाया है। अगर यहाँ नेगेटिव पावर होती तो हम इशारिया को इससे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करवाते। आप स्टूडेंट देखें कि जूज नंबर हमारे पास क्या है, 3 है हमारे पास। जूज नंबर 3 में देखें स्टूडेंट 10 की पावर नेगेटिव है, 10 की पावर नेगेटिव है। इसका मतलब है कि अब हम इशारिया को इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करवाएंगे। और कितने हिंस से मूव कराएंगे, 2, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है। तो आप देखें इशारिया को इधर जब लाएंगे, एक हिंसा इधर, अब देखें दूसरा हिंसा नहीं है तो खुद लगा लेंगे 0। देखें इशारिया जब इधर आएगा तो एक हिंसा, 2 हिंसे मूव कराना है, तो दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि खुद 0 लगा लिया, फिर इशारिया लगा दिया। ये देखें इशारिया था यहाँ पर था, हमने उसको कितने हिंसे मूव करवाना है, ये देखें 2। तो हम इसको देखें यहाँ आएगा तो 1 और यहाँ आएगा तो 2, तो इशारिया 2 हिंसे मूव हो गया है। और हमने इसको इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पर क्यों मूव कराया, क्योंकि अलामत माइनस की है, ठीक है। और बाद में हमने ये 0 लिख दिया, आपने 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे स्टूडेंट जूज नंबर, अब स्टूडेंट हम करेंगे जूज नंबर 4। देखें स्टूडेंट जूज नंबर 4, हमने इशारिया को कितने हिंस से मूव कराना है, 10 की पावर कितनी है, 7 है, तो हम 7 हिंस से मूव करवाएंगे। और किस साइड पर कराएंगे, क्योंकि पॉजिटिव अलामत है ये, तो हम इसको राइट हैंड साइड की तरफ करवाएंगे। तो इधर देखें ये इधर जंप करेगा 1, ये 2, अब देखें और हिंस से नहीं है, 2 हमने जंप करवा लिया है, बाकी कितने चाहिए हमें, 5, तो 5 सिफरें खुद लगा लेंगे। ये देखें 1 2 3 4 5, और इशारिया हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा इशारिया आ जाएगा। 7 इनसे मूव कराना था, तो ये देखें इशारिया इससे कितने इनसे मूव कराए, यहाँ पर था 1 के बाद था, 7 हिंस से इधर मूव कराने, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 इनसे मूव करा लिया। और इस साइड पे क्यों कराया, क्योंकि अलामत ये कुव्वत जो है हमारे पास कुव्वत नुमा पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट हम करेंगे जूज नंबर 6। देखें स्टूडेंट जूज नंबर 6 में हमारे पास क्या है, सॉरी जूज नंबर 5 करेंगे। जूज नंबर 5 में देखें स्टूडेंट्स 10 की पावर 6 है, मतलब कि 6 हिंसे हमने मूव करवाना है, लेकिन अलामत है नेगेटिव, तो इसका मतलब है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करवाएंगे। अब स्टूडेंट देखें 5 के इधर 1 कराएंगे तो 1 हिंसा जंप करेगा, आगे हमारे पास 5 हिंसे और नहीं है, तो खुद हम 5 सिफरें लगा लेंगे, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास इशारिया जो हमारे पास था यहाँ पर था, 5 के बाद था, तो ये देखें इधर आया 1, इधर 2, इधर 3 4 5 6, इशारिया यहाँ पे आ गया, 6 हिंसों के बाद आ गया, तो ये देखें यहाँ हमारा आ गया। तो ये 0 इधर आप लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो है वो है हमारे पास जूज नंबर 6 है स्टूडेंट्स। जूज नंबर 6 में देखें स्टूडेंट्स क्या है कि 10 की पावर 5 है, मतलब 5 हिंस से हमने इशारिया को मूव कराना है, जिसका इशारिया ना हो वो इधर राइट हैंड साइड में आखिर पे होता है, ठीक है। अब इसको हमने इधर मूव कराना है 5 हिंस से, क्योंकि माइनस है अलामत, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे इशारिया को लेके जाएंगे, ठीक है। और कितने हिंस से इधर लेके आएंगे, 5, क्योंकि कुव्वत 5 है। तो अब देखें इसके आगे हमारे पास नंबर नहीं है, इधर लेके आएंगे तो 1 हिंसा तो जंप कर जाएगा, हमने 5 हिंस से जंप करवाना है, तो 4 हिंसे और हमें चाहिए, तो खुद 4 सिफरें लगा देंगे। ये देखिए हमारे पास जो था इशारिया हमारे पास यहाँ था 4 के बाद, तो हमने देखें इधर 1 2 3 4 5 इधर आ गया है, ठीक है। यही हमारी आम तरकीब है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल उसी तरह है कि उन्होंने हमें देखें 10 की पावर यानी कि साइंसी तरकीब में सवाल दिया हुआ है, वो हमें कहते हैं कि इसे आम तरकीब में लिखें, ठीक है। रोशनी की रफ्तार तकरीबन इतनी है, उन्होंने हमें ये साइंसी तरकीब में दिया हुआ है, उसे हमने आम तरकीब में कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट देखें 10 की पावर कितनी है, 8 है, तो इसका मतलब कि इशारिया को, जिसका इशारिया ना हो उसका मतलब उसका यहाँ राइट हैंड साइड में आखिर पर होता है, तो 3 का इशारिया नहीं है, इसका मतलब कि इसका राइट हैंड साइड पर यहाँ आखिर में है, ठीक है। अब 10 की पावर है 8, तो इसका मतलब है कि हमने 8 हिंस से इशारिया को मूव करवाना है, जंप करवाना है, लेकिन किस साइड पर करवाना है ये हम देखेंगे। स्टूडेंट्स देखें मैंने आपको पीछे बताया है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो हम साइंसी तरकीब से आम तरकीब में जब जा रहे हैं तो उसे हम
رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کروائیں گے. کدھر؟ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف. ٹھیک ہے. اگر مائنس علامت ہوتی تو پھر ہم 3 سے پیچھے کی طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف لے کر آتے. اب اسٹوڈنٹ دیکھیں 3 کے اس سائڈ پہ ہمارے پاس اور لفظ ہی نہیں ہے اور ہندسے بھی نہیں ہے. ہمیں اسے موو کدھر کرائیں؟ تو ہمیں خود 8 ہندسے لگانے پڑیں گے. یہ دیکھیں میں نے خود 8 صفریں لگا دی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8. اب دیکھیں اشاریہ تھا ہمارا یہاں پر, تو ہم نے اسے کتنے ہندسے موو کرایا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. تو اشاریہ ہمارا کہاں پہ آ جائے گا؟ یہاں پر آ جائے گا. یہاں آپ لکھیں یا نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہی ہمارا جواب ہے. میٹر پر سیکنڈ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا یونٹ ہے, میٹر فی سیکنڈ. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کویسچن نمبر ہمارے پاس 4 ہے اسٹوڈنٹس. انہوں نے ہمیں یہ ہندسہ دیا ہوا ہے. یہ کس میں ہے؟ عام ترکیب میں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ سائنسی ترکیب میں اسے لکھیں اسٹوڈنٹس. تو دیکھیں سائنسی ترکیب میں لکھنا ہے, مطلب کہ 10 کی پاور میں لکھنا ہے. تو اشاریہ کو کہاں لائیں گے؟ سب سے پہلا غیر صفری نان زیرو جو ہندسہ ہے نا اس کے بعد لے کے آئیں گے. تو یہاں سارے میں پہلا نان صفری غیر صفری نان زیرو ہندسہ جو ہے وہ 4 ہے ہمارے پاس. تو اشاریہ ہمارے پاس جس کا نہ ہو اس کا یہاں ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ میں سب سے آخر پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے دیکھیں اسٹوڈنٹس اس کو موو کروانا ہے. کتنے ہندسے کرانا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7. تو 4 کے بعد جب یہاں اشاریہ 4 کے بعد آئے گا تو وہ کتنے ہندسے موو ہوگا؟ 7 ہندسے موو ہوگا. تو اس لیے 10 کی پاور ہم نے 7 لکھی ہے. اور یہ 4 کے بعد اشاریہ لگایا ہے, اور جتنے بھی یہ بعد میں ہمارے پاس 0075 ہیں وہ لکھتی ہیں. بعد میں 00 نہیں لکھیں کیونکہ 00 لکھیں نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے. ضرب 10 کی پاور 7 لکھی ہے. اب علامت دیکھیں, جب ہم سائنسی ترکیب سے عام ترکیب کی طرف آتے تھے تو تب تو ہم ادھر کیا کرتے تھے کہ ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کرتے تھے تو پوزیٹیو آتی تھی. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں ہم اسٹوڈنٹس سائنسی ترکیب میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آتے ہیں تو تب پوزیٹیو آتا ہے. اس لیے 10 کی پاور پوزیٹیو آئی ہے. یہ میٹر ہمارا یونٹ ہے. آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس انہوں نے دیا ہوا ہے ہمیں سائنٹیفک نوٹیشن میں 10 کی پاور میں, تو ہمیں اسے عام ترکیب میں کنورٹ کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹس اشاریہ یہاں پر ہے تو ہم نے اس کو کتنے ہند سے موو کروانا ہے؟ 10 کی پاور 3 ہے تو 3 ہند سے موو کرانا ہے. اور کس سائڈ پر کروانا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہم علامت دیکھیں گے. تو اس کی علامت کیا ہے؟ پوزیٹیو ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سائنسی ترکیب میں لکھا ہو اسے عام ترکیب میں کنورٹ کرنا ہو تو رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہ پوزیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 10 کی پاور +3 ہے, اس کا مطلب طاقت کتنی ہے؟ پوزیٹیو ہے. تو اشاریہ کو ہم ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کروائیں گے. کتنے ان سے؟ 3 ان سے. تو یہ دیکھیں ادھر آئے گا تو 1 2 3, تو اشاریہ ہمارا یہاں آ جائے گا. یہی ہماری عام ترکیب ہے, کلو میٹر اس کا یونٹ ہے. اب ہمارے پاس لاسٹ کویسچن ہے اسٹوڈنٹس. لاسٹ کویسچن میں دیکھیں ہمیں وہ کہتے ہیں کہ سائنسی ترکیب میں انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں عام ترکیب میں چینج کریں. تو 10 کی پاور کتنی ہے؟ 4 ہے. اس کا مطلب اشاریہ کو ہم نے 4 ہند سے موو کروانا ہے. لیکن کدھر موو کروانا ہے؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف کرانا ہے یا رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف؟ تو وہ ہم اس کے لیے اس کی علامت دیکھیں گے. اس کی علامت ہے پوزیٹیو. جس کی علامت نہ ہو وہ پوزیٹیو ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں یہاں پر کہ ہمارے پاس پوزیٹیو علامت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اشاریہ ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف موو کرے گا. تو جب ادھر 2 کے بعد آئے گا 1 2 3 4, 6 کے بعد آئے گا تو یہ 4 ہو جائیں گے. تو اشاریہ ہمارا یہاں آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہی ہماری کلو میٹر اس کا یونٹ ہے, عام ترکیب ہے اسٹوڈنٹس.